الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں نکاح سب کے لیے لازم ہے۔ جن کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے انہیں نکاح کر کے ازدواجی زندگی گزارنا ہے۔ تجرد کی زندگی اسلام میں ان کے لیے ممنوع ہے، اور طلاق ایک مجبوری ہے۔ یہ طلاق کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور نہ مذہب اسلام کا کوئی حکم ہے اس سلسلے میں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے جس کی تکمیل کے لیے اسے رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، اور یہ بھی فرمایا کہ ومن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پہ عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن طلاق کے سلسلے میں ایک لمبا پروسیس ہے، کئی مراحل ہیں، ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی طلاق بنتی ہے۔ اصل میں یہ طلاق کا آپشن اس لیے رکھا گیا ہے کہ نکاح کرنے والے تمام طرح سے چھان پھٹک لینے کے باوجود، ہر طرح کی تحقیق کر لینے اور جائزہ لے لینے کے باوجود کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور رشتہ ایسا مل جاتا ہے کہ میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت بن نہیں پاتی۔ تو یہ طلاق اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر دونوں میں نباہ کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے، پھر اپنے ذوق اور مزاج کے جوڑے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو طلاق کے سلسلے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب طلاق دینی ہو تو اس سے پہلے کے مراحل سے ضرور گزرا جائے۔ مثلاً اگر بیوی کا رویہ ایسا ہے جو شوہر کے لیے ناقابل برداشت ہے تو شوہر فوراً طلاق نہیں دے گا، بلکہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر پیار اور محبت کی زبان اس کی سمجھ میں نہ آئے تو دھمکی آمیز لہجے میں ذرا سختی کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر یہ دھمکی آمیز لہجہ بھی اس پر کارگر نہ ہو تب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ خوابگاہ میں دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ کمرہ تو ایک ہی رہے گا لیکن دونوں کے بستر الگ الگ ہوں گے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جہیز لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اس کا موقع دوسرا ہے، اس پر گفتگو کبھی اور ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بیوی اپنا بیڈ اور مشہری وغیرہ لے کر کے آئی ہے اور آپ اس سے کہیں کہ وہ اپنا بستر الگ کر لے تو وہ تو اپنے بستر پہ الگ کہاں کرے گی، پھر شوہر کو اپنا بستر الگ کرنا پڑے گا۔ اور اگر شوہر نے سارا انتظام کیا ہے اور بیوی وہاں آئی ہے تو اسے حق ہے کہ وہ اپنے بستر پہ رہے اور بیوی سے کہہ دے کہ تم بستر پہ الگ کرو، اسے الگ کر دے۔ ایک ہی کمرے میں میاں بیوی کا اس طرح علیحدہ رہنا کسی بیوی کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی اس کے اندر انسانیت ہوگی تو وہ اپنے رویے سے باز آ جائے گی اور تلافی کرنے کی کوشش کرے گی، معافی تلافی کرا لے گی۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ کسی صورت سے تیار نہ ہو اور اندازہ یہ ہو کہ وہ سرکشی پر آمادہ ہے تو حکم یہ ہے کہ دو آدمی بیوی کے خاندان کے اور دو آدمی شوہر کے خاندان کے جو دونوں معاملے کو سمجھ سکتے ہوں اور معاملے کو سلیقے سے حل کر سکتے ہوں ان کو بیچ میں لایا جائے، اور وہ دونوں صورتحال معلوم کر کے جس کی زیادتی ہو اسے زیادتی سے بعد رکھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں اور مسئلے کو کسی طرح حل کرائیں۔ لیکن یہ اسی صورت میں حل ہوگا جب میاں بیوی بھی اس کے لیے تیار ہوں اور اسے حل کرنا چاہتے ہوں۔ قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں بہت صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے۔ سورہ نساء
آیات 34-35 ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من آلہ وحکما من آلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ لیکن طلاق بھی اگر دینی ہے تو طلاق کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ طلاق جب آدمی دے تو عدت کے لیے طلاق دے، مستقل اسے اپنے سے علیحدہ کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 ہے۔ طلاق کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں نہیں دینی چاہیے، یہ طلاق کی روح کے خلاف ہے، اور جو پروسیس ہیں اور جو مراحل ہیں ان مراحل کی حکمت کے خلاف ہے۔ یوں بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ طلاق 2 بار ہی نہیں 2 بار میں ہے۔ اب اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے اور یا تو احسان کر کے اس کو علیحدہ کر دینا ہے۔ یہاں مرتان کے لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ مرتن صرف گنتی کے لیے نہیں آتا بلکہ وقفے کو بتانے کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اس میں جو پہلا واقعہ بیان ہوا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا کے حوالے سے، یہ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے جو تباہی مچائی تھی بنی اسرائیل میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے میں جس کا حوالہ ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ تو یہ سن 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ تیتاؤس جسے ٹائٹس کہا جاتا ہے اس نے تباہی مچائی تھی۔ ان دونوں کے درمیان تقریباً 656 برس کا فاصلہ ہے۔ ان دونوں فاصلوں کو بیان کرنے کے لیے اور دونوں گنتیوں دونوں کو ظاہر کرنے کے لیے مرتین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتن صرف گنتی کو نہیں بتاتا بلکہ فاصلے کو بھی بتاتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ ایمان لانے والوں، تمہارے ملک یمین میں رہنے والے تمہارے نوکر اور غلام اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بھی 3 موقعوں پر تمہارے کمروں میں بغیر اجازت نہ آئے جائیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں ایک تو فجر سے پہلے یعنی تہجد اور فجر کے بیچ کا وقت ہے، اور دوسرا دوپہر میں آرام کرنے کا وقت ہے، اور تیسرا عشاء کے بعد سونے کا وقت۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن کو قرآن نے کہا کہ یہ پردے کے اوقات ہیں کیونکہ ان میں میاں بیوی ایک دوسرے سے فری ہوتے ہیں۔ ان تینوں میں اوقات میں فاصلہ ہے، تینوں ایک ساتھ نہیں ہے، یہاں اس کے لیے 3 مرات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ استعمالات بتا رہے ہیں کہ مرتن صرف گنتی نہیں بلکہ فاصلے کو بھی بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو حکم آیا ہے کہ طلاق مرتان، تو اس کا مطلب ان
استشہادات اور ان آیات کی روشنی میں بات یہ بنتی ہے کہ طلاق 2 بار اور 2 الگ الگ وقفوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ 2 وقفوں کے ساتھ 2 الگ الگ طلاق دے دینے کے بعد تیسری طلاق کے بارے میں لوگوں کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کے درمیان رجوع کرنے کی گنجائش رہتی ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد نئے نکاح کے ساتھ واپسی کی گنجائش رہتی ہے، لیکن تینوں طلاقیں دے دینے کے بعد واپسی کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی موقع کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اگر یہ آخری طلاق یعنی طلاق مغلظ دے دے تو اب وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہ جاتی، یہاں تک کہ اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے اور وہ بھی اتفاق سے طلاق دے دے تو یہ دونوں نئے نکاح کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے۔ تو طلاق کے ان سارے مراحل کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اولاً بیوی کی کوئی ادا ناپسند ہے یا اس کی کسی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسے اپنی زندگی سے الگ کرنے کا پروگرام ہے، تو پہلے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ محبت کی زبان نہ سمجھے تو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کریں، پھر بھی نہ سمجھے تو خوابگاہ میں بستر الگ الگ کر لیں، پھر بھی نہ سمجھے تو دونوں خاندانوں کے افراد کو بیچ میں لائیں تاکہ صلح صفائی کی کوئی گنجائش بنے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب مرحلہ آتا ہے طلاق کا، اور وہ بھی ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیں، عدت گزرنے کا موقع فراہم کریں۔ اس دوران اگر بناؤ کی صورت ہو جاتی ہے تو محض رجوع کافی ہوگا، اور اگر بناؤ کی صورت نہیں ہوتی تو عدت گزرنے کے بعد آپ سے طلاق پڑ جائے گی۔ قرآن مجید نے طلاق کے یہ پروسیس اور یہ مراحل بیان کیے ہیں، چونکہ ہمارے اپنے سماج میں قرآن مجید میں صراحت ہونے کے باوجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کے باوجود طلاق کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے جو شریعت اسلامیہ میں یا دین اسلام میں اصلاً ہے۔ اس لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں طلاق پر، وہ ہمارے غیر اسلامی طریقے طلاق کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اسلامی طریقے طلاق کو اپنائیں تو اولاً بہت سارے طلاق کے واقعات درمیان ہی میں ختم ہو جائیں گے اور رجوع کی نوبت آ جائے گی۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ایک مجلس میں 3 یا اس سے زیادہ طلاقیں دے دیتے ہیں، اور صرف 1 گھنٹے کے بعد ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ کسی عالم یا مفتی کے ہاں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو طلاق کی یہ جو مراحل ہیں اور جو پروسیس ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے ہی طلاق دینا چاہیے۔ اگر ایسا کریں تو طلاق کے 90% واقعات بیچ ہی میں ختم ہو جائیں گے، صلح صفائی کی نوبت آ جائے گی اور دونوں میں مراجعت ہو جائے گی۔ اور اگر اس طریقے طلاق کو اختیار نہیں کریں گے تو جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور جو اعتراضات اسلام پر لوگ کر رہے ہیں وہ اعتراضات بھی ہوتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نکاح کیا چیز ہے اور طلاق کیا چیز ہے۔ نکاح ایک ضروری چیز ہے، طلاق ایک مجبوری ہے۔ مجبوری کو مجبوری ہی رہنے دینا چاہیے، اسے اپنے شوق کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ مختصر ترین تفصیلات ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں طلاق کے سلسلے میں نے بیان کیا۔ اس کی اور تفصیلات اس موقع پر ممکن نہیں، کسی اور موقع پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اولاً تو طلاق دینے کی ہم کو نوبت ہی نہ آنے دے، لیکن اگر اس کی نوبت آتی ہے تو ان مراحل سے اللہ تعالی ہم کو گزارے جو مراحل اس نے بیان کیے ہیں، تاکہ بیشتر طلاق کے واقعات رجوع میں بدل جائیں اور علیحدگی کی کوئی گنجائش پیدا نہ ہونے پائے یا اس کی صورت نہ بننے پائے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ناظرین، صفا آن لائن کی کوششیں دراصل دینی تعلیمات کو ڈیجیٹل دور میں بہتر انداز میں پیش کرنے کی ایک کوشش ہے،
اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، متعلقین کو فارورڈ کریں۔ یہ ایک دینی تحریک ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔